اسلام کا جو تصور ہے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شکوک اور شبہات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق، اس کی حکمت سے متعلق، اس کے دین سے متعلق، تو بہت زیادہ سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات ایک محل میں کہی جاتی ہے، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس سے ایک عمومی مفہوم اخذ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں یہ توجہ دلائی گئی ہے وہاں پیش نظر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے دوران میں بعض لوگ ایسی باتیں پوچھنے لگ گئے جو خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ وہ ضروری چیزیں پوچھنی چاہیے جو تمہارے دین سے متعلق ہیں، جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ اس طرح کے سوالات اگر کرو گے اور اللہ تعالیٰ مثلا کسی راز کا انکشاف کر دیں گے یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا، یہی پوچھ بیٹھو گے کہ فلاں فلاں کا انجام کیا ہوگا، اپنے بارے میں کوئی سوال کرو گے تو جواب دے دیا گیا تو تمہارے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ تو اس پر توجہ دلائی گئی، ورنہ دین سے متعلق سوالات کے بارے میں تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے پیغمبر آپ انہیں بتائیں کہ یہ میرے بندے جب کوئی سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور وہ میری کسی ہدایت، میرے کسی حکم کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اجیب و دعوت الداع، میں تو بلانے والے، پکارنے والے کی بات کا جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت قریب ہوں، میں اس وقت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تم سے براہ راست مخاطب ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے جب ان حدود میں مداخلت کرنے کے لیے سوالات کیے جن میں ایک اصولی بات بتا دی گئی ہے کہ وہ دنیا جو بعد میں ہمیں پیش آنے والی ہے اس کا ذکر یا اس کی تفصیلات یہاں پر متشابہات کے طریقے پر ہی بیان کی جا سکتی ہیں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں جانتا، جو وجود میں نہیں آئیں، جن کے تصورات پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے اس کی زبان میں الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی نادیدہ عالم کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر، انہیں مماثل قرار دے کر وہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو اس کی اگر کھوج کرید میں پڑو گے، مثلا یہ کہ دوزخ کی تہ میں درخت اگے ہوئے ہوں گے تو کیا آگ انہیں جلا نہیں دے گی، تو یہ وہ سوالات یعنی لایانی سوالات ہیں جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متنبہ کیا کہ اگر ان کے پیچھے پڑو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اصل حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل کر بیٹھو گے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے دین کے بارے میں، دینی حقائق کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اللہ کے قوانین کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، بندوں کے ساتھ اللہ کے تعلق کے قاعدوں کے بارے میں، جنہیں سنن کہا جاتا ہے۔ سوالات کو ہمیشہ انکریج کیا گیا ہے اور قرآن مجید نے خود بہت سے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور جب سوالات کے جوابات دیے ہیں تو آپ ان آیات کو قرآن میں نکال کے یا ان مقامات کو قرآن میں نکال کے دیکھیں تو وہاں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم کہیں گمراہی میں پڑ جاؤ۔ تو سوالات کرنا اور جوابات دینا یہ تو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ صحیح سوالات کیے جائیں، صحیح موقع پر کیے جائیں، صحیح طریقے سے کیے جائیں۔ لیکن اگر آدمی لایانی قسم کے سوالات یا تمسخر کی قسم کی چیزوں میں الجھ کے رہ جائے تو اس کا نتیجہ لازماً گمراہی ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ اگر یہ دیکھیں گے کہ جو متعین بات ہے اس کو نظر انداز کر کے مین میخ نکالنے کے لیے، ہندی کی چندی کرنے کے لیے، بال کی کھال اتارنے کے لیے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں تو یہ در حقیقت انسان کے باطن پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں پر ہم بھی توجہ دلاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی۔